جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے لوگوں نے نوٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا۔ حالانکہ یہ بات ہم نے نہ ایس ایس ڈی میں بات کی اس بارے میں، نہ ہم نے پروگرام میں بات کی کہ یار ان پوری فوٹیج میں، اس پوری کوشش میں ایک بار اس نے اپنی آنکھ نہیں جھپکی، ایک بار نہیں جھپکی۔ حالانکہ ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا اس بات کا، صحیح۔ اور کئی لوگوں نے، ایک نے نہیں کئی لوگوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ واقعتاً ایک بار بھی اس کی آنکھ جو ہے نا وہ نہیں جھلکی اس جگہ پر جہاں دھواں بھی ہوا کوئلے کا، جہاں ہم کھانس پڑے، حلق ہمارے اور آنکھیں ہماری سب کی، اور وہاں بھی اس کی آنکھ جو ہے نا وہ نہیں جھپکی۔ کئی موقع ایسے آئے کہ اتنی دیر تک اگر آپ کی آئی بال اوپر ہے اتنی دیر تک اور آپ کی آنکھ نہیں جھپک رہی، تو میرے خیال سے یہ وہی کنڈیشن تھی کہ آپ کے جسم کو کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا، کوئی نقصان کا، کوئی فائدے کا، کوئی چوٹ کا، کوئی تکلیف۔ میرے خیال سے آپ اس سٹیج پہ تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف، شاید تکلیف نہیں لگ رہی ہوگی، جو اکثر ہوتا ہے جب آپ کسی کے زیر اثر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھے نا وہ، آپ نوٹ کریں جب ایک تو جیسے ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، صحیح، لیکن ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کے جسم کا کوئی بھی اعضا اگر اس کو کچھ ہو بھی جائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کنٹرول کر لیا اس پہ، یا کسی اور چیز نے اس پہ کنٹرول کر لیا۔ صحیح، کر رہی ہے سائنس اس پہ کام، ابھی اس پہ موویز بھی بنی ہے بہت ساری کہ اگر آپ اپنے دماغ کو اتنے % استعمال کر لیں تو آپ درد پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ابھی کوئی کر نہیں سکا، اور ایسی کیفیت میں پوزیشن تو وہی ہو جاتی ہے لیکن یہ کوئی اور کر لیتا ہے، آپ نہیں کر پاتے۔ صحیح، کوئی اور آپ کے دماغ کی اس طرف پہنچ جاتا ہے، اس حصے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کیفیت میں آپ آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ٹائم نوٹ کیا گھڑی کا، ایک صاحب نے نوٹ کیا، اور معذرت میں ان کا کمنٹ نہیں دکھا پا رہا ابھی، میں شاید وہ نوٹ کرنا بھول گیا۔ ایک صاحب نے نوٹ کیا کہ یار 3:15 بجے یا 3:20 پہ گھڑی رکی ہوئی تھی۔ یہ ٹائم ہمیں پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ پرسرار ایک جو پرسراریت کا وقت ہوتا ہے نا انتہا کا، وہ رات 3 بجے کے بعد کا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ جہاں رات کے 3 بجے کے بعد سب سے زیادہ خوفناک طریقے سے یا سب سے زیادہ بڑھ کے اس مخلوق نے جو خود کو ظاہر کیا وہ ایسے پہر میں کیا۔ کہتے ہیں کہ پیرانارمل ٹائم بھی کہتے ہیں اس کو کہ جی یہ ٹاپ پیک ٹائم ہوتا ہے اس ان کی ایکٹیویٹی کا ہوتا ہے، کہ اس وقت انسان بالکل کیا کہتے ہیں جو مخلوقات جو انسانی ہیں وہ سارے کیا کہتے ہیں بہت گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اور زیادہ اسی وقت کی سائڈنگز ہوتی ہے۔ اچھا میں نے ایڈٹ کے دوران دیکھ لیا تھا یہ نا کہ یہ ٹائم لازمی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بڑے خطرناک ٹائم پہ رکا ہوا ہے۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں جو ہم نے پروگرام ہم میں نے ابھی کیا، آپ دیکھیں ہم نے نہ ایس ایس ڈی میں بات کی اس پہ، نہ ہم نے پروگرام میں بات کی اس پہ۔ اچھا جی، ایک بات جو وہاں ہلکی سی ہوئی تھی، اتنے جانور ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے ہمیں ثبوت دیے، جیسے وہ بیچارے ڈر رہے ہیں، وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ پہلے ایسا ہوتا تھا؟ کہتے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ ابھی کچھ دنوں سے جو ہے نا یہ چپ ہی نہیں ہوتے، جتنے آس پاس جانور ہیں گدھے اور کتے وغیرہ، پانی ایک ساتھ میں سمجھتا ہوں پیا جا سکتا ہے، لیکن یار یہ ہاتھ نیچے ہی نہ آئے، یہ ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہی نہ آئے، آپ دوسرا سانس ہی نہ لیں، مشکل، بہت مشکل۔ پھر وہ تو ایک بوتل ہم نے دیکھی پوری پیتے ہوئے ان کو، وہاں جو اتنی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، ہاں وہ پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کا جو ایک بپ تھا، ایک جو ٹکار تھا ان کا،
فوراً نہیں آیا تھا ان کو. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارا پانی ہضم ہو گیا, کو ٹکا وہ رہی تھی. گیا. جیسے وہ کہہ رہے تھے نا 18-20 بوتلیں 1.5 لیٹر, مطلب 15-12 تقریباً 18-20 لیٹر پانی روز کہاں گیا. اور جب ہمارے سامنے انہوں نے وہ پوری پانی کی بوتل پی کے پھینکی ہے بوتل, اور ادھر ہی ان کو ایک بب ٹکا رہا ہے کہ جیسے گیا پانی. ان کی صحت لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنا پانی جو ہے نا وہ کنزیوم کر سکتے ہیں بغیر کسی حاجت کے, بغیر کسی اور ایکٹیویٹی کے, اور وہاں کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی سمجھنے نشانی تھی کہ یار اگر تو ایک چیز نیگیٹو بھی ہے نا تو کچھ پازیٹیو بھی ہے, کوئی آپس میں ہی جو ہے نا. اب دیکھیں نا, یہ 2 لوگ بھی تو تھے وہاں پہ جن کو پانی پرووائڈ کر رہے تھے, ان کی ضرورت پرووائڈ کر رہے تھے, ان کو کیوں نہیں انہوں نے بھگا دیا یہاں سے. ایک تو ان کو بانا ہوا تھا, چین بنی ہوئی تھی, تو ایک تو ان کی کیا کہتے ہیں پوزیشن رکی ہوئی تھی کہ وہ ایک حملے کی کنڈیشن میں نہیں تھے, کیونکہ وہ بالکل ہی آپ ایسے کیا کہتے ہیں پھرے ہوئے بیل کی طرح تھے, اور طاقت تو ان کے اندر تھی. جب وہ چین ہلاتے تھے نا وہ خوفناک تھی. جب پہلی بار ان کو دیکھا نا, جب دیکھا, یہ تو آپ نے کم دکھایا ہوگا, ہم تو کافی دیر تک سکتے میں تھے, مشتاق بھول گئے تھے. مشتاق سے تو بل لیول تھا یہ, کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ نہیں بھول پاتے ہم اس کو مشتاق کو, لیکن جب ان کو دیکھا نا اور جب ان کی وہ اسمائل دیکھی, لٹرلی لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی اور ہے, ان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کے اندر کوئی اور ہے, یہ نہیں ہے. اچھا, جب آپ مشتاق کبھی بھی یاد آ رہی ہے آپ شوٹ کر کے لائے تھے, آپ کو یاد ہے ہم نے اس کو آڈینس کے لیے 6 مہینے روکا تھا کہ ہماری ابھی آڈینس اس میں اچھی نہیں. اچھا, اس وقت میں اتنا نہیں ڈیپ سمجھ رہا تھا کہ وہ مشتاق کا لیول بھی کچھ اور ہوگا, کیونکہ ہم ایک پہلے رف دیکھتے تھے چیزیں, ہم اس کو سارٹ آؤٹ جب ہم پراپر ایک ایڈٹ کرتے ہیں پھر وہ شکل جو نکل کے آتی ہے, تو اس وقت مجھے پتا چلا تھا نہیں, وہ آپ کو بار بار کہتے تھے کہ نہیں اس نے انہونی کی ہے, اس نے انہونی کی ہے, اس نے انہونی کی ہے. واقعی جب وہ پورے پروگرام کی شکل میں آیا تو واقعی, اور یہ بھی ایک بہت ڈفرینٹ چیز تھی ان کی نا کہ یہ پروگرام کی شکل کے اندر, اور جب وہ میں تو اس وقت کیونکہ میں دیکھ رہا تھا, آپ تو دیکھ کے آئے تھے, وہ جب وہ اس پہ نہیں تھے, چارپائی پہ نہیں تھے, میری تو ہوائیاں گھوم گئی. آپ اندازہ لگائیں, میں تو چوک, میں نے یہ بندہ چین سے بنا ہوا ہے, یہ کہاں ٹرانسفارم ہو گیا, ٹیلی پورٹ ہو گیا, کہاں گیا یہ. اگربتی لا کے کوشش کریں آپ, مطلب کہاں گئے, نیچے چارپائی کے نیچے. یہ آپ اندازہ لگائیں کوئی نیا بندہ ہاں اگر جاتا اندر اور نہیں ہوتا, یہ تو ایسی بات ہوگی نا جیسے پنجرے میں شیر نہیں ہے. ہاں یہی تھا, اور جائیں تو چھپی ہوئی جگہ سے شیر نکلے اور آپ گئے. ہاں سب میں عرض کروں نا, بہت جگہوں پہ دل باہر آیا, بہت جگہوں پر محسوس کیا اس خوف کو, اور ایک انجانی سی نا, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک سامنے ہے تو دکھنے میں انسان, لیکن وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, صحیح کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو درد ہی محسوس نہیں ہو رہا, جس کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی. شراز بھی مطلب سنی تھی یہ باتیں, سنا تھا کہ اتنے دن تک کھایا نہیں, اتنے دن تک پیا نہیں, اتنے دن تک سوئے نہیں, یہ سب سنا تھا. اور جب دیکھا, اور اس کے بعد ان کو دیکھا اتنے الرٹ, اتنے الرٹ یار. شروع میں اتنی آسانی سے نہیں ہوئے یہ معاملے, کوئی 10-20 بار ہم اندر گئے ہوں گے, پھر باہر آئے ہوں گے, پھر گئے, پھر 10-20 بار ٹائم کیے ہوں گے ہم نے, اندازہ لگائے. پھر جب ریکویسٹنگ ان پہ آئے نا, اب وہ کیا کریں, وہ اپنی پوری باڈی کو موڑ لیں, مطلب پورے جھک جائیں, اپنے سر کو یہاں لگا لیں, کمر پوری, گردن پوری موڑ لیں, جیسے 360 نہ گھوم جائیں کہیں. صحیح. کن کریں اس وقت تو لگتا کہ جی یہ اس نے کیا, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ذمہ دار تو آپ بھی ہوتے ہیں نا. تو ہم کئی بار پیچھے آئے,
کئی بار پیچھے آئے. اور میں باخدا ابھی بھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں شراز بھائی، وہ یوں کرتے ہاں اور یوں پھینکتے، یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی. اور وہ بالکل نئے ہوتے، فریش. یار کہاں سے کیسے ہم نے چپا انہوں نے بھی سب نے کہتے ہیں یار یہ اس کے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. مجھے شک پڑا تھا دری میں سے ہو یا نکل رہے ہو، لیکن وہ میں نے فریم روک کے دیکھے تھے، وہ اس سے کلر میچ بھی نہیں ہو رہے تھے. سر ریڈ الگ الگ گرین ہے. الگ، دو ہاں. بھیجے انہوں نے. یا اور مجھے لگا کہ نیچے چھپائے ہوئے ہوں یا کچھ کیے ہوں، لیکن مجھے اسی کی پوزیشن ملی نہیں ان کی. یہ چیزیں ان کو پہلے بھی پھینکی ہیں اس نے. وہ بتا رہے تھے ان کے بھائی نا کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے بیچاروں نے کوششیں کی ہوں گی آ کے کہ بس کرو، تھک گئے ہیں ہم، کیا ہو گیا، مسئلہ کیا، بتاؤ تو صحیح، بات تو کرو. مجھے لگتا ہے انہوں نے پھینکی ہوں گی، پہلے نہیں سمجھ سکے ہوں گے. صحیح. ہمیں بھی بہت دیر بعد سمجھ آئی جب یہ ایک کے بعد دوسرا آیا. پہلے اٹیمپٹ پہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں. اشارہ ملا تھا ان کا، سہیل بھائی نے مجھے کہا بھی سجاد کوئی اشارہ کیا اس نے آپ کو. اچھا یوں کر رہا تھا مجھے نا، اب ہمیں ڈر لگے ہم جائیں پاس، پتہ نہیں. صحیح. اس کے لیے کیا ہے، جیسے مشتاق کے لیے کچھ نہیں تھا اس وقت. خوراٹ بیل ہوتے ہیں نا وہ، تو جیسے مشتاق تھا ویسے ایک احتیاط کو دیکھتے ہوئے. یقین کریں یہ مجھے دوسری بار تو یاد ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس نے یوں کیا اور یار وہ آ گیا دھاگا. صحیح. کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھجوایا، کوئی جواب. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ابتدائی پتہ نہیں چلا کہ یہ ہوا کیسے، بس یہ تو پتہ چلا ہے کہ اس کو راستے میں گیا، وہاں سے آیا. آپ کے آبزرویشن کیا کرتی ہے، اس نے ایسی کیا غلط حرکت کی ہے، کیا ہوا جو اس کے یہ حالات ہوئے؟ یار مغرب کا جب ہم پہنچے تھے نا وہاں پر اس گھر میں، تو اندھیرا شروع ہونے والا تھا. وہ ہم 3:15 بجے تک نہیں تھے وہاں پہ رات کو. وہ تو گھڑی اس ٹائم پہ رکی ہوئی تھی. صحیح. وہ 1-2 دن پہلے شاید رک گئی ہو یا کچھ ہو. یہ گئے تھے مغرب کے وقت گھر سے باہر باربر شاپ حجام کے پاس بال کٹوانے، خط شت کا جو بھی معاملہ تھا وہ کروانے. یہ وہاں سے واپس آئے، واپس آ کر گھر میں پہلے بے ہوش ہوئے. باہر سے واپس آتے ہی شروع نہیں ہوئے، گھر آئے واپس پہلے بے ہوش ہو گئے. گر کے جب اٹھے نا تب یہ معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں نا پورے. اب گرے، یہاں پہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ یا تو باہر سے ہی کوئی چیز ان کے ساتھ آئی اور گھر آتے ہی یہ بے ہوش ہوئے، اس کی صلاحیت پوری اختیار ہو گئی اور پھر یہ اس کیفیت میں آ گئی. دوسری، جیسے یہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہی ان پر وہ اثر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے راستے میں کوئی کچرا کنڈی تھی، کوئی ویرانہ تھا، کوئی خالی گھر تھے، ایسی کیا چیز تھی جو، کیونکہ وہ ابھی جیسے ان پہ اثر انداز ہے اور بھی ہو سکتی ہے. یار جب ہم پہنچے تھے نا لائٹ نہیں تھی اس علاقے میں، ہاں، اور وہ بھی مغرب کا ہی ٹائم تھا. صحیح. تو ایک خیال یہ ہے، بیچ میں برسات بھی بہت ہوئی تھی، وہاں پر بھی ہوئی تھی. ایک خیال یہ ہے کہ شاید اندھیرے میں، لائٹ نہیں تھی، اندھیرے میں ایک سفر تھا، ہم بھی گاڑی میں پہنچے تھے اندر، شاید کہیں دور کہیں نزدیک اندھیرے میں، شاید بے خیالی میں یا بے اختیاری میں کچھ کہیں پہ کوئی، میں ناپاکی تو نہیں کہوں گا کہ سمجھدار تھے، ناپاکی تو نہیں کی ہوگی. وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو نمازی بندہ ہے، نمازی بندہ تو کہیں پیچھے نہیں کرتا. کوئی میرے خیال سے کہتے ہیں نا کہ ایک بے اختیاری میں یا تو کہیں پیر، یا بے اختیاری میں کسی کے گزر کا ٹکراؤ. اور میں وثوق سے نہیں کہتا کہ کسی نے جادو کیا یا کچھ کیا، میں اس حوالے سے نہیں کہتا، کیونکہ ایسا کوئی انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جگہ کہیں ڈھیر کچرے کے پڑے ہوتے ہیں نا، شارٹ کٹ کے چکر میں شاید اس طرف سے نکل گئے، جو کیونکہ میرے مشاہدے میں چیزیں آئی ہیں تھی بھی آس پاس تھے کہ ایسے علاقے میں ہوتی ہیں، اور ایسے علاقے میں اثر انگیزیاں بھی ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں کچرے گندگی پڑی ہوتی ہے یا خالی پلاٹس ہوتے ہیں. بالکل گندگیاں تھیں، لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں چلے جاتے ہیں. ہم نے گاڑی بھی ایسی جگہ پارک کی تھی، خالی پلاٹس تھے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بے احتیاطی کرتے ہیں بہت، تو کچروں کو ایسے ایسے پھینکتے ہیں، اس پہ سے گزر کے چلے جاتے ہیں اندھیروں میں. ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں جی، کچرا کنڈیوں پر بہت واقعات ہوئے ہیں کہ صرف اوپر سے گزرنے والوں کا کیا حال ہوا. وہ یاد ہے واقعہ آپ کو، وہ جو سب کے راز کھولنا شروع ہو گیا تھا، کچرا کنڈی سے ہی رات کو جس نے دور سے پھینکا تھا رات کو،
3 بجے ایسے کچرا، پھر وہ جو عورت بن گیا تھا اور جو آ رہا تھا اس کی پول پٹیاں کھول رہا تھا، وہ جو راز نہیں آ رہا تھا. نہیں یاد آ رہا ابھی. تو اس سے جی یہ کہ ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی کہ کچرا کنڈیاں جو ہے نا ایسے پھینکنا جو ہے، تھرو کرنا، یقین کریں یہاں سے لے کے وہاں تک جانے کی دیر ہوتی ہے. آپ یوں کر لیں 1 منٹ کے لیے سانس روکنا ہوتا ہے، روک لیں، لیکن دور سے جو پھینکنا اور کسی بھی خالی جگہ کو کچرا کنڈی بنا لینا. رات میں تو پھینکنا ہی نہیں چاہیے. پھر کچھ معاملات تو آپ کو پتہ منع کیے گئے ہیں، بڑوں نے منع کیا ہے کہ جیسے جھاڑو نہیں لگانی ہے، آپ نے کچرے کے پاس نہیں جانا. ایون گھر میں جو جہاں کچرا ایک کونے میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس بھی جانے کو منع کیا گیا. چلے میں آپ کو نا ایک آج بات بتا دیتا ہوں. اکثر جہاں خالی پلاٹس ہوتے ہیں نا، ادھر گھر ہے ادھر گھر ہے، بیچ میں خالی پلاٹ. اکثر دیکھا ہے کہ اس خالی پلاٹ میں کچرے کی تھیلیاں، گندگی وہ گری ہوئی ہوتی ہے. یہ والے بھی پھینک دیتے ہیں، وہ والے بھی پھینک دیتے ہیں، وہاں والے بھی پھینک دیتے ہیں. یہ تو خالی پلاٹ ہے، یہیں پھینک دو. کیوں؟ آپ موقع دے رہے ہیں. صحیح. آپ سمجھ لیں اس چھوٹی سی بے احتیاطی سے کل کو بڑا نقصان آپ کو ہو انہی کو سکتا ہے. پہنچے گا جو یہ کر رہے ہیں. ہاں انہی کو پہنچے گا. شروعات وہیں سے ہوگی، وہیں سے ہوگی. ان کے بچے ہوں گے، ان کے گھر والے ہوں گے، ان کے گھر کا ماحول ہوگا، خوشبو بدبو یہ چیزیں. آپ کہتے ہیں نا یار شاذ بھائی یہ کیڑے کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں گھر میں؟ وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہاں آپ کچھ کچرا گندگی رہنے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. کہاں سے کیسے؟ صفائی نہیں رکھتے، یہ چیزیں آ جاتی. اسی طرح جب آپ یہ کسی خالی پلاٹ کو، کسی کی جگہ کو، یار اگر گھر ہوتا تو کیا گھر میں بھی پھینکتے کیا آپ؟ نہیں. اگر گھر بنا ہوتا تو گھر والے آ جاتے. کیونکہ کیوں ہوتا ایسا کہ وہ گھر والے آ جاتے، کس نے پھینکا یہ؟ کس سے پھینکا؟ اب وہ گھر نہیں بنا ہوا، خالی پلاٹ، اور آپ وہاں کچرے پھینک رہے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. تو اسی لیے جی یہ وہاں غذا ہوتی ہے نا، گندگی ہوتی ہے، ہڈیاں پڑتی ہیں، یہ تو غذا ان چیزوں کی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں. اصل بات یہ باریکیاں ہیں جی، اصل بات یہ باریکیاں ہیں. اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھا کرو، بڑے بڑے کام تو تم بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہو. بڑی گہری بات ہے. کوئی بڑا اپنے کوئی فیصلہ کرنا ہے، شادی کا، گھروں کا، پلاٹوں کا، گاڑیوں کا، بزنس کا، کس کا، وہ آپ 10 بندوں سے مشورہ کریں. لیکن اگر آپ کو پانی پینا ہے یا آپ کو یہ چیز یہاں سے وہاں رکھنی ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں سوچیں. صحیح. یہ گیا وہ گیا، اسی کا خیال رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملوں ان کا خیال رکھنا ہے. تو جی فی الحال دیجیے اجازت، جاتے جاتے دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، یہ سب جی خود بخود ہی، یہ ایک ابھی بھی اس بات کا معمہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ دھاگے کہاں سے آئے، کس نے بھیجے. لیکن مجھے یقین تھا، ہے، رہے گا کہ دعائیں کرم تھا، ہے، اور ماشاءاللہ رہے گا، بڑھے گا. آپ میں سے ہی، پیارے لوگوں میں ہی، ہمارے محبت رکھنے والے، سمجھ لیں کہ ایک سمجھ لیں اپنی حفاظت میں رکھنے والے، بہت جگہوں سے ہمیں بچایا ہے، بہت جگہوں پہ ہمیں جانے نہیں دیا گیا، بہت جگہوں پر ایسی جگہوں پہ سے واپس بلوا لیا گیا جہاں ہمیں کہا گیا تھا جاؤ گے زندہ واپس نہیں آؤ گے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک انتظام بندوبست رہا. میں شیورلی نہیں کہہ سکتا نام لے کے کہ یہ کس نے بھیجے، یہ کہاں سے آئے یہ دھاگے، کس نے، لیکن ایک غیبی مدد محسوس ہوئی جو سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ سب خود بخود ہو گیا. فی الحال دیجیے اجازت جی، زندگی رے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.